القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل السادس، چھٹی فصل، فی الغریب والعزیز والمشہور والمتواتر، حدیث غریب، حدیث عزیز، حدیث مشہور اور حدیث متواتر کے سلسلے میں. الغریب، حدیث غریب، تو یہ حدیث کی مختلف قسمیں ہیں اور ان کے نام جو ہے حسب ذیل ہے. پہلا نام ہے حدیث غریب، دوسرا نام ہے حدیث عزیز، تیسرا نام ہے حدیث مشہور اور چوتھا نام ہے حدیث متواتر. ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ وضاحت کریں گے. حدیث غریب کسے کہتے ہیں؟ الحدیث الصحیح ان کان راویہ واحدا یسمى غریبا. حدیث صحیح اگر اس کا راوی ایک ہو تو اس کا نام غریب رکھا جاتا ہے. یعنی ایک حدیث ہے اور اس حدیث کی روایت کرنے والے ایک ہی راوی ہیں. ایک راوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو سلسلہ سند ہے اس میں کہیں کم سے کم ایک راوی روایت کرنے والے ہیں. اگر ایک راوی روایت کرنے والے نہیں ہوں گے تو انقطاع ہو جائے گا. تو اگر کوئی حدیث ہے اور اس کے سلسلہ سند میں کہیں پر ایسا معاملہ ہے کہ روایت کرنے والے صرف ایک راوی ہے تو اسے حدیث غریب کہا جاتا ہے. اب یہاں دیکھیے انہوں نے صاحب کتاب کے اندر جو ہے الحدیث الصحیح کی قید لگائی ہے کہ حدیث صحیح ہو اور اس کا راوی ایک ہو تو اس کا نام غریب رکھا جاتا ہے. تو یہ قید صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ غرابت کے لیے، غریب ہونے کے لیے اس حدیث کا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. تو یا تو یہ قید مصنف کی طرف سے ہے یا یہ کاتب نے جو ہے اس کو تسامحاً لکھ دیا ہے، کاتب کی طرف سے اضافہ ہو گیا اس لیے صحیح کی قید ہو گئی ہے. بہرکیف حدیث غریب کے لیے اس کا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. دوسری قسم حدیث عزیز، وَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ يُسَمَّى عَزِيزًا، اور اگر اس کی روایت کرنے والے دو راوی ہوں تو اس کا نام حدیث عزیز رکھا جاتا ہے. تو دو راوی کا کیا مطلب وہی ہے کہ سلسلہ اسناد میں کوئی مقام ایسا ہے کہ روایت کرنے والے کم سے کم دو راوی ہیں. اگر دو سے کم ہو جائیں گے تو حدیث غریب ہو جائے گا. تو اس کا نام حدیث عزیز رکھا جاتا ہے. عزیز کے معنی آتے ہیں نادر کے، چونکہ اس طرح کی حدیث بہت کم ہے، کمیاب ہے، اس لیے اسے حدیث عزیز کہا جاتا ہے. المشہور، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ يُسَمَّى مَشْهُورًا وَمُسْتَفِيضًا، اور اگر اس کی روایت کرنے والے زیادہ ہوں، دو سے زیادہ، 10 15، ہر طبقہ میں ہر جو ہے سلسلہ اسناد میں جتنے راوی ہیں وہ زیادہ ہوں تو اس کا نام حدیث مشہور اور دوسرا اس کا نام ہے حدیث مستفیض. دو نام ہے اس کے رکھا جاتا ہے. وَإِنْ بَلَغَتْ رُوَاتُهُ فِي الْكَثْرَةِ إِلَىٰ أَنْ يَسْتَحِيلَ فِي الْعَادَةِ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ يُسَمَّى مُتَوَاتِرًا، اور اگر حدیث کی روایت کرنے والے راویوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو تو اس کا نام متواتر رکھا جاتا ہے. جتنے بھی طبقے ہیں راویوں کے اور سلسلہ اسناد میں جتنے بھی راوی ہیں تو ہر طبقے کے اندر اتنے روایت کرنے والے راوی ہیں، اتنی کثرت سے روایت کرنے والے راوی ہیں کہ انسانی عقل اس بات کو محال سمجھنے لگے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جھوٹ بولے گا، دو آدمی جھوٹ بولے گا، لیکن اگر ہر طبقے کے اندر مثال کے طور پر 100 راوی ایک ہی حدیث کو روایت کر رہے ہیں تو 100 آدمیوں کا جھوٹ پر اتفاق کرنا یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت یہ گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی ہے. تو ایسی حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے. الفرد، ويسمى الغریب فردا ایضا، کہہ رہے کہ اوپر جو غریب
ایک حدیث غریب گزری ہے، اس کا ایک دوسرا نام حدیث فرد بھی ہے۔ اب اس کی دو قسم ہو جائیں گی، ایک ہے فرد نسبی، دوسرا فرد مطلق۔ والمراد بکون راوی واحدا، کہہ رہے ہیں کہ حدیث غریب یا حدیث فرد میں جو شرط لگائی گئی نا کہ اس کی روایت کرنے والا ایک راوی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ والمراد بکون راوی واحدا، اور راوی کے ایک ہونے سے مراد کونہ کذالک، کہ راوی ایسے ہی ہوں، ولو فی موضع واحد من الاسناد، اگرچہ ایک ہی جگہ میں سند کے ایک ہی جگہ میں ہوں، لیکنہ یسمى فردا نسبیا، لیکن اس شکل میں اس کا نام فرد نسبی رکھا جائے گا۔ تو اگر سند کے کسی بھی درجے کے اندر روایت کرنے والا صرف ایک ہی راوی ہے تو اس کا نام حدیث غریب رکھا جائے گا، اور دوسرا نام اس کا حدیث فرد ہے، اور اس کو حدیث فرد کی دونوں قسموں فرد نسبی اور فرد مطلق میں سے فرد نسبی یعنی ایک خاص طبقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام حدیث فرد رکھا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مِّنْهُ يُسَمَّى فَرْدًا مُطْلَقًا، اور اگر ہر جگہ میں ایسا ہی ہو یعنی ایک راوی روایت کرنے والے ہوں تو اس کا نام فرد مطلق رکھا جاتا ہے۔ والمراد بکون الراوی اثنین ان یکون فی کل موضع کذالک، حدیث عزیز کے سلسلے میں آیا تھا کہ اس کی روایت کرنے والے دو راوی ہوتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہ مراد راوی کے دو ہونے سے یہ ہے کہ ان یکون فی کل موضع کذالک، کہ وہ ہر درجے کے اندر ہر جگہ میں سند کے ہر جگہ میں ویسے ہی یعنی دو روایت کرنے والے ہوں۔ فإن كان في موضع واحد مثلا، تو اگر کسی جگہ میں ایک ہو مثال کے طور پر، لم يكن الحديث عزيزا، تو حدیث اس شکل کے اندر حدیث عزیز نہیں ہوگا بلکہ غریب اس کو کہلائے گا۔ وعلى هذا القياس معنى اعتبار الكثرة في المشهور، اور اسی اعتبار سے اسی پر قیاس کرتے ہوئے سمجھ لیجئے کہ کثرت کے معنی اعتبار الکثرت فی المشہور، مشہور میں کثرت کے اعتبار کرنے کا مطلب ان یکون فی کل موضع اکثر من اثنین، کہ حدیث کے سلسلہ سند کی ہر جگہ میں روایت کرنے کے راوی دو سے زیادہ ہوں۔ کہہ رہے کہ محدثین ایک بات کہتے ہیں ہمیشہ کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی نظام کے اندر کہ اکثر جو ہے وہ عقل پر غالب ہوتا ہے، اکثریت یہ حکومت کرتی ہے اقلیت پر، دنیاوی نظام ہوتا ہے۔ لیکن یہ فن علوم حدیث کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے، فن علوم حدیث کے اندر جو ہے وہ اقلیت جو ہے اکثریت پر حکومت کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سلسلہ اسناد میں کوئی سلسلہ سند ہے اور اس میں جو ہے 10 یعنی مثال کے طور پر 5 لوگ ہیں، 5 راوی ہیں روایت کرنے والے، اور 5 راویوں کے واسطے سے وہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے، اور 4 جو ہے راوی کے جو درجے ہیں اس میں روایت کرنے والے 100 لوگ ہیں، اور ایک جگہ سلسلہ ایسا ہے جہاں روایت کرنے والا ایک ہی آدمی ہے، تو یہ ایک آدمی اس حدیث کو حدیث مشہور سے نکال کر حدیث غریب بنا دے گا۔ تو دیکھیے یہاں عقل جو ہے یہ اکثر پر حاکم ہو۔ کہہ رہے وہذا معنی قولہم، کہہ رہے کہ یہی مطلب ہے محدثین اس قول کا، ان الاقل حاکم علی الاکثر فی هذا الفن، اس فن کے اندر جو عقل ہوتا ہے وہ اکثر پر حاکم ہوتا ہے۔ ففہم، تو اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ کہہ رہے کہ ہم نے جو غریب کی تعریف ذکر کی ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک حدیث غریب بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ غربت اور صحت کے اندر، غرابت اور صحت کے اندر جو ہے کوئی منافات نہیں، لیکن اوپر جو صاحب کتاب نے قید لگائی تھی یا وہ کاتب کی طرف سے سہون جو قید ہو لگ گئی تھی کہ غرابت کے لیے حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، یہ غلط ہے۔ تو جو حدیث غریب ہوگی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو، اور ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ بھی ہو۔ وَعُلِمَ مَا ذُكِرَ، اور مذکورہ بات سے بات معلوم ہو گئی کہ أَنَّ الْغَرَابَةَ لَا تُنَافِي الصِّحَّةَ، کہ حدیث کا غریب ہونا یہ اس کے صحیح ہونے کے منافی نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا غَرِيبًا، اور ممکن ہے کہ ایک حدیث وہ صحیح بھی ہو اور غریب بھی ہو۔ بِأَن يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّن رِجَالِهِ ثِقَةً، اس طور پر کہ اس کے حدیث تو غریب ہو، ہر سلسلہ سند میں جتنے بھی روایت کرنے راوی ہو ایک ایک ہی ہو،
مگر سب کے سب ثقہ ہوں۔ کہہ رہے ہیں والغریب قد یقع بمعنی الشاذ، حدیث غریب جو ہے کبھی یہ شاذ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو شاذ کا ایک نام اور بڑھ گیا، شاذ کا دوسرا نام ہو گیا غریب۔ ای شذوذا وہ من اقسام الطعن فی الحدیث، یعنی وہ اس کا شاذ ہونا، حدیث کا شاذ ہونا، اور حدیث کا شاذ ہونا یہ طعن کے حدیث میں جو جرح اور طعن کے اسباب ہے، اقسام ہے، ان اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ حدیث اگر شاذ ہوتی ہے تو یہ حدیث کے اندر جو ہے طعن پیدا کرتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنَ قَوْلِ صَاحِبِ الْمَسَاوِي، کہہ رہے کہ یہی مراد ہے صاحب مساوی کے اس قول کا۔ صاحب مساوی السنہ، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے مساوی، اور اسی کی شرح ہے، یعنی اسی پر اضافہ کر کے جو ہے صاحب کتاب نے، صاحب مشکات المساوی نے جو ہے یہ کتاب لکھی ہے، یعنی مشکات المساوی لکھی ہے۔ تو صاحب مساوی نے جو کہا ہے کہ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، اور جب وہ ایسا یہ بات طعن کے طور پر کسی حدیث پر جو ہے جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں، طعن کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ حدیث جو ہے شاذ ہے۔ لما قال بطریق الطعن، جب وہ طعن کے طریقے پر کہتے ہیں۔ بات یہاں مکمل ہو گئی۔ کہنے کہ وبعض الناس يفسرون الشاذ بمفرد الراوی من غیر اعتبار مخالفته للثقات كما سبق۔ بعض جو ہے مفسرین شاذ کی تفسیر جو ہے کس سے کرتے ہیں؟ اس سے کرتے ہیں کہ راوی تنہا ہو۔ پہلے بات آ چکی ہے کہ بعض جو محدثین کہتے ہیں کہ شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا روایت کرنے والا تنہا ہو، خواہ وہ اپنے سے ثقہ راویوں کی مخالفت کرے یا نہ کرے، کوئی ضروری نہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ صحیح شاذ و صحیح غیر شاذ، تو فالشذوذ بهذا المعنى ايضا لا ينافي الصحة كالغرابة، کہ اس معنی کے اعتبار سے کسی حدیث کا شاذ ہونا اس کی صحت کے منافی نہیں ہے، جیسے کہ کسی حدیث کا غریب ہونا اس کے صحت کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شاذ کی تفسیر انہوں نے کی ہے کہ شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا روایت کرنے والا راوی ثقہ ہو، یعنی روایت کرنے والا راوی تنہا ہو، تو اگر وہ ثقہ ہوگا تو اس کی حدیث جو ہے صحیح ہوگی۔ والذی یذکر فی مقام الطعن هو مخالف للثقات، کہہ رہے ہیں کہ وہ شاذ جس کا ذکر کیا جاتا ہے طعن کی جگہ میں، اس سے مراد شاذ کی وہ تشریح ہوتی ہے جو سب سے پہلے کی گئی، یعنی ثقہ راوی کوئی حدیث روایت کرے اور وہ ثقہ راویوں کے مخالف۔ الفصل السابع، ساتویں فصل، فی تعدد مراتب الضعیف والصحیح، حدیث ضعیف و صحیح کے تعدد مراتب کے سلسلے میں، وبعض اصطلاحات ترمذی، اور امام ترمذی کے کچھ اصطلاحات کے بیان کے سلسلے میں۔ الحدیث الضعیف هو الذی فقد فیہ شرائط المعتبرۃ فی الصحۃ والحسن کلا او بعضا، کہہ رہے ہیں کہ حدیث ضعیف کیسے کہتے ہیں؟ ماقبل میں جہاں پر حدیث صحیح اور حسن کی تعریف کی گئی ہے وہاں حدیث ضعیف کی تعریف خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہاں اسی کو جو ہے صریح طور پر ذکر کرنا ہے کہ حدیث ضعیف اس حدیث کو کہتے ہیں فقد فیہ شرائط المعتبرۃ فی الصحۃ، جس کے اندر مفقود ہو وہ شرائط جو معتبر ہے فی الصحۃ والحسن، حدیث صحیح اور حدیث حسن کی تعریف میں، کلا او بعضا، یا تو تمام کے تمام شرائط مفقود ہوں یا بعض شرائط مفقود ہوں۔ وَيُذَمُّ رَاوِيهِ بِشُذُوذٍ أَوْ نَكَارَةٍ أَوْ عِلَّةٍ، اور اس کے راوی کی مذمت کی جاتی ہے شاذ ہونے کی وجہ سے یا منکر ہونے کی وجہ سے یا معلل ہونے کی وجہ سے، تو اس حدیث کو حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وَبِهَذَا الْاعْتِبَارِ يَتَعَدَّدُ أَقْسَامُ الضَّعِيفِ، کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے ضعیف کی مختلف قسمیں ہو جائیں گی۔ وَيَكْثُرُ إِفْرَادًا وَتَرْكِيبًا، وَيَكْثُرُ إِفْرَادًا وَتَرْكِيبًا، اور بکثرت ہو جائیں گے اس کے اقسام ایک شرط کے، جو شرائط صحت ہے، شرائط صحت کے ایک شرط کے مفقود ہونے کی شکل میں، اور
کئی شرطوں کے مفقود ہونے کی شکل میں۔ مطلب یہ کہ حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں؟ وہ شرائط جو حدیث صحیح کے اندر معتبر ہیں وہ اگر جو ہے مفقود ہوتے ہیں تو اسے حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ اگر ایک مفقود ہوتا ہے تو ایک قسم، دو مفقود ہوتے ہیں دوسری قسم، تین مفقود ہوتے ہیں تیسری قسم۔ غرض یہ ہے کہ شرائط سے جتنی دوری ہوتی جائے گی اس کے جو ہے ضعیف کی اقسام ذوق بڑھتا جائے گا اور اس کی کئی قسمیں نکلتی جائیں گی۔ تو اگر اس کا استقصاء کیا جائے تو احتمالی عقلی کے طور پر لوگوں نے 121 قسمیں نکالی ہیں اور امکانی وجودی کے اعتبار سے تقریباً 81 قسمیں نکلتی ہیں ضعف کی۔ بہرکیف جتنی دوری ہوتی جائے گی شرائط صحت سے وہ اس کا ذوق بڑھتا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں مراتب الصحیح والحسن لذاتهما ولغیرهما ايضا تتعدد بتفاوت المراتب والدرجات فی کمال الصفات المعتبرہ۔ کہہ رہے ہیں صحیح اور حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ کی بھی اقسام متعدد ہوتے ہیں بتفاوت المراتب والدرجات، مرتبوں اور درجات کے الگ ہونے کی متعدد ہونے کی شکل میں۔ وہ مراتب و درجات جو وہ صفات معتبرہ کے سلسلے میں کمال صفات معتبرہ کے یعنی کمال صفات کے اندر معتبر ہے۔ ومراتب الصحیح والحسن لذاتهما ولغیرهما ايضا تتعدد، اور صحیح اور حسن لذاتی اور حسن لغیرہ کے بھی درجات مراتب اور درجے متعدد ہیں بتفاوت المراتب والدرجات، ان مراتب و درجات کے الگ پائے جانے تفاوت پائے جانے کی وجہ سے فی کمال صفات المعتبرہ جو کمال صفات کے اندر معتبر ہے۔ الماخوذ فی مفہومہما جو معتبر ہے ان کے مفہوم میں باوجود الاشتراک فی اصل الصحت والحسن، حالانکہ یہ دونوں کے دونوں اصل صحت اور اصل حسن کے اندر مشترک ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے جو شرائط صحت ہیں وہ مکمل طور پر پائے جاتے ہیں پانچوں کے بعد تو حدیث نمبر 1 کی ہوگی، اس کے اندر کوئی کمی ہے مثال کے طور پر ضبط کے اندر کوئی کمی ہے اور تعدد طرق سے جو ہے اس کا انجبار ہو گیا تو وہ جو ہے حدیث حسن ہو جائے گی۔ تو یہ جو شرائط ہیں اور یہ شرائط جتنی زیادہ پائے جائیں گی اتنے ہی جو ہے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہوگی، اور اس کے اندر جتنا انخفاض ہوتا جائے گا تو یہ جو کیا کہتے ہیں جو صحیح اور حسن ہے ان کے درجوں کے اندر تفاوت ہوتا جائے گا۔ کہہ رہے والقوم ضبطوا مراتب الصحت وعینوها، اور محدثین نے صحت کے مرتبے کو منضبط کیا ہے، لکھا ہے اور متعین کیا ہے۔ وذکروا امثلتها من الاسانید، اور اس کی مثالوں کو سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وقالوا، اور محدثین نے کہا اسم العدالت والضبط یشمل رجالها كلها، کہ عدالت اور ضبط یہ اس کے تمام رجال کو شامل ہے۔ ولكن بعضها فوق بعض، لیکن ان میں سے بعض سے جو ہے بڑھ کر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر جتنا کامل درجے کی شرائط پائی جائیں گی تو وہ حدیث اتنی ہی درجے کی ہوگی، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب حدیث برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سند ہوگی، سند کے اندر جو راوی ہوں گے، راوی اسی سند کے اعتبار سے حدیث کی جو صحت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو جس درجے میں کامل عدالت والے، کامل ضبط والے راوی ہوں گے وہ سند اتنی ہی اعلیٰ درجے کی ہوگی تو حدیث بھی اتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی، اور جس کے رجال کے اندر تھوڑی سی کمی ہوگی تو وہ اس سے جو ہے تھوڑی سی کم ہوگی۔ تو ہم مطلقاً نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے تمام کے تمام حدیث ایک درجے کے ہیں، بلکہ بعض ان میں سے بعض بڑھ کر ہیں اور بعض کم تر ہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ کیا سب سے صحیح سند کون سی ہے؟ کہہ رہے ہیں مطلقاً اس کا بھی فیصلہ نہیں کیا سکتا ہے۔ وَأَمَّا إِطْلَاقُ أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ، اور رہا اصح الاسانید کا کسی سند پر اطلاق کرنا، کسی مخصوص سند پر اطلاق کرنا، علی الاطلاق مطلقاً ففی اختلاف، جس پر محدثین کا اختلاف ہے۔ فقال بعضهم، تو بعض محدثین نے کہا ہے کہ اصح الاسانید، یہ سب سے زیادہ صحیح سند جو ہے
مندرجہ ذیل ہے. کیا ہے؟ زین العابدین عن ابیہ الحسین رضی اللہ عنہ عن جدی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. تو اس جو سلسلہ سند سے جو حدیث منقول ہوگی بعض محدثین کے نزدیک وہ سند تمام سندوں کے اندر سب سے زیادہ صحیح ہوگی. جب وہ سند تمام سندوں کے اندر سب سے زیادہ صحیح ہوگی تو اس سند سے جو حدیث جو بھی حدیث مروی ہوگی وہ حدیث بھی سب سے زیادہ اصح ہوگی. وقیل مالک عن نافع عن علی بن عمر رضی اللہ عنہ. اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ جو مندرجہ جو سلسلہ سند ہے مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، اس سلسلہ سند سے جو حدیث جو سند مروی ہوگی وہ اس کو اصح الاسانید کہا جائے گا. وقیل الزہری عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہ. اور بعض محدثین نے کہا ہے کہ زہری عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہ اس سلسلہ سے جو حدیث مروی ہوگی اس کو اصح الاسانید کہا جائے گا. والحق ان الحكم على اسناد مخصوص لا صحیح على الاطلاق غیر جائز. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ کسی مخصوص اسناد پر اصحیت کا علی الاطلاق حکم لگانا یہ ممکن نہیں ہے. الا ان فی الصحۃ مراتب علیا، مگر یہ کہ یہ صحیح صحت کے سلسلے میں یہ اعلیٰ درجے پر ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صحیح کے شرائط ہیں ان اسنادوں کے اندر جو بہت مکمل طور پر پائے جاتے ہیں تو یہ اعلیٰ درجے کے صحیح یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی مخصوص سند کو علی الاطلاق اصح الاسانید ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. وعدۃ من الاسانید يدخل فيها، بہت ساری سندیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. ولو قید بقید میں یقال، اور اگر کسی قید کے ساتھ مقید کر دیا جائے یعنی اصح الاسانید علی الاطلاق نہیں کہہ سکتے مگر ایک قید کوئی قید لگا کر کہہ سکتے ہیں. بأن یقال، بائیں طور پہ کہا جائے کہ اصح اسانید البلد الفلانی، کہ فلاں شہر کے جو فلاں شہر میں جو سندیں ہیں ان سندوں میں سب سے صحیح سند یہ ہے. او فی باب الفلانی، یا فلاں باب کے اندر مثال کے طور پر جو رفع دین کے سلسلے میں سب سے اصح الاسانید یہ ہے. او فی المسئلہ الفلانیہ، یا فلاں مسئلے کے اندر یہ اصح الاسانید ہے. تو اس طرح قید لگا کر اصح الاسناد جو ہے کسی سند کو کہنا یہ درست ہوگا. واللہ اعلم.